الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و برائی اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہم لوگوں کو پالنے والا ہے، جس کا کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج کے اس جمعہ میں میرے تقریر کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جس وقت ایک انسان یہ عقیدہ مضبوط کر لیتا ہے کہ تمام انسان، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ اس کنبے کا ایک فرد ہے، اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کے فلسفے کو سمجھنے میں
آسانی ہوتی ہے۔ ساتھ میں پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو تازہ کر لیتا ہے، انسان دوسرے انسان ایک جسم واحد کی طرح ہے، جس کے ایک عضو کو، جس کے ایک حصے کو، جس کے ایک ٹکڑے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی نصاب نہیں ہے، یا اہل ایمان پر فرض ہے یا استطاعت کے مطابق مومنوں پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں یعنی میرے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت، نہ دوستی اور نہ ہی سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو بزنس ہے، جو گھر ہے، وہ سب اللہ ہی تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے بزنس میں سے کچھ غریبوں پہ خرچ کرے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے ہم اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کون جانتا ہے کل ہماری حالت کیا ہوگی، ہم کس پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، ہم کس حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے نظام کے تحت ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مجبور ہو کر یعنی ہر حال میں 2.5% دینا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ میں دل کی رضامندی اور خوشی شامل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مدت، کوئی نصاب شامل نہیں ہے کہ اتنا دن ہونے کے بعد ہی دیں گے، بلکہ جب من کرے، جتنا من کرے دے سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور یہ بات کتنے حیرت ناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دیا، کیونکہ اتنا مال جمع ہونے ہی نہیں دیا کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ جو بھی مال آتا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، اللہ کے راستے میں لٹا دیتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کی مثال دے دے کر قرآن میں بتایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کے ایک دانے میں 7 بالیاں نکلے اور 7 بالیوں میں سے پھر 100 دانے نکلے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بڑھا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح دوسری ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو اور زور کا بارش ہو اور اس بارش کی وجہ سے اس میں دگنا پھل ہو، یا اگر بارش نہ بھی ہو تو اس پر شبنم کی وجہ سے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔